السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس وقت الحمدللہ بچوں کے ساتھ مدرسے سے واپسی. دیکھ لیں سارے بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. تو ویسے تو الحمدللہ سارا سال ہی ہمارے گھر کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پر جہاں اسکول وغیرہ بند ہوئے تو ہم نے بچوں کا مدرسہ ڈبل کر دیا الحمدللہ. جہاں پر وہ قرآن پاک کی اب صورتیں حفظ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور 1 گھنٹہ ان کی تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، اور پھر اس کے بعد درس ہوتا ہے. بچوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی درس دیتا ہے، پھر ان کو پروجیکٹر کے ذریعے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے. تو میں نے کہا اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ یہ ذہن بن جائے کہ بھئی بچوں کو فارغ نہیں رہنے دینا، بچوں کو مصروف رکھنا ہے. تو یہ کہ انشاءاللہ بچے جتنے آپ کے مصروف رہیں گے اچھے کاموں میں تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. یہ دیکھا گیا ہے کہ یار بچے جب فارغ ہوتے ہیں نا تو ان کو یا تو موبائل چاہیے ہوتا ہے، یا ان کو وہ آئی پیڈ وغیرہ جس پر وہ مختلف ویڈیوز کی طرف بڑھتے ہیں. اور گیمنگ کے حوالے سے بھی بچے جو موبائل کے ذریعے یا جو مختلف گیمز آتے ہیں ان کے ذریعے گیمنگ کرتے ہیں، تو اس سے ان کے ذہنوں پر، ان کی زندگیوں پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا. اور ماں باپ کو بچے جب بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو موبائل دے دو، تھوڑی دیر کا سکون ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی سکون والا معاملہ نہیں ہے، یہ فیوچر کی، مستقبل کی آزمائش والا معاملہ ہے. تو بہت بہترین اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو اچھے کاموں میں مصروف کر دیا جائے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں کہ جس سے بچوں کی جسمانی ورزش بھی ہوتی رہے. اور کوشش کریں کہ بچوں کے لیے اسپیشلی ٹائم نکالیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کے بارے میں بتائیں. بچوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یاد کروائیں، بچوں کو توحید کے بارے میں بنیادی باتیں بتائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے ان کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے بارے میں بتائیں، شہزادوں کے بارے میں. اور حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، حضور کا جو پیارا گھرانہ ہے، نوری گھرانہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں. تو تھوڑا سا آپ اگر اس حوالے سے توجہ کر لیں گے نا تو یہ جو چھٹیوں کے دن ہے نا، یہ بس سمجھے کہ آپ کے بچوں کی تربیت کا انشاءاللہ سامان ہو سکتے ہیں. تو میں خاص طور پر لائیو اس لیے آیا ہوں کہ میں نے کہا چلیں آپ کو بتاؤں کہ بھائی بچوں کا مدرسہ تو سارا سال ہی چلتا ہے، قاری صاحب کے پاس ہی قرآن شریف پڑھتے ہیں، بٹ یہ جو اسکول کی چھٹیاں آئیں اس میں بھی ہم نے بچوں کا مدرسہ ڈبل کر دیا. یعنی اب وہ مزید 2 مرتبہ قرآن شریف مطلب پڑھتے ہیں، اور وہاں 1 گھنٹہ تربیت بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بندہ اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کے بچے مصروف رہیں گے اچھے کاموں میں، تو صرف مصروف نہیں رہیں گے بلکہ وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے. تو یہی بچے انشاءاللہ کل کو بہت سارے اچھے کاموں میں آپ کے معاون، مددگار بھی ہوں گے. ان کی زندگی گزارنے کے لیے بھی یہ تربیت ان کے کام آئے گی، اور پھر جب یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے ہاں دیگر بچوں کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ، یہ کنبہ ان کا بڑا ہوگا تو ان کی تربیت بھی یہ کر پائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس اچھے میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف توجہ کریں اور اپنے بچوں کو اچھے کاموں مصروف کریں. کوشش کریں ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں. کتابیں بھی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بچے پڑھتے ہیں. سنہری فہم قرآن، یہ اسماعیل بدایونی صاحب، ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کی بہت زبردست تحریر ہے جو بچوں کے لیے خاص طور پر. تو اس حوالے سے بھی ضرور آپ یہ کتابیں لے کر آئیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سنہری فہم القرآن کے نام سے باقاعدہ ایک سیٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ غور کریں اور لے کر آ جائیں گھر میں. اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو آتا ہے وہ بڑا زبردست ہے، تو وہ بھی آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس میں سے پڑھ کے بہت ساری باتیں وہ آپ سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر بہت پیارے سلسلے بچوں کے حوالے سے ترتیب دیے گئے ہیں، تو وہ بھی خاص طور پر آپ ٹائمنگ بچوں کی ایسی کر لیں کہ ان کو کہیں کہ بھئی 4 سے 5 آپ نے یہ سلسلہ دیکھنا ہے. تو پیارے بچوں انشاءاللہ روٹین بنائیں گے آپ لوگ بھی سارے؟ بھائی حنزلہ نے بھی جی بولا ہے، اور اپنا حسنین نے بھی بولا ہے. حسنین نہیں ہے نا، یہ عثمان ہے، مصطفیٰ، عثمان اور
حسان قادری نے بھی ہاں بولا ہے اور انشاءاللہ بولنا ہے بھائی بچوں، انشاءاللہ عز و جل. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر کے بچوں کی طرف توجہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیئر لازمی کر دیجیے گا.